موڑ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم نے پھر دنیا کو بتانا ہے کہ سیکولر ذہن کے لوگ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتے، مذہبی قوت انشاءاللہ امن کا پیغام دیں گی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں گی۔ کیا تاثر دے رہے ہیں آپ لوگ جی؟ تاہم ہم انشاءاللہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو بلائیں گے، MMA کی سابق جماعتوں کو ہم بلائیں گے، تنظیمات مدارس دینیہ کو بلائیں گے، اور آج جو بل پاس ہوا ہے اس میں دیکھیں گے کہ ہمیں کیا میٹھی گولیاں کھلائی جاتی رہی، اور اس بل میں اب کیا وہ چیزیں شامل ہیں یا نہیں، اس پر ہم پھر ایک جامع رد عمل دیں گے۔ اور اس حوالے سے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھا ہے کہ ہم اس ملک میں ایک قانون کو صرف مذہب کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اور ایک سیکولر پاکستان کی طرف پیش رفت کے لیے ہم اس کو بنیاد بنا دیں۔ پاکستان اسلامی پاکستان ہے اور اس کو سیکولر پاکستان نہیں بننے دیا جائے گا۔ یہ حسینہ واجد کی حکومت نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش نہیں ہے کہ یہاں پر اس ملک کو سیکولر ملک بنا دیا جائے۔ یہ ایک مذہبی ملک ہے، اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے، اسلام کے نام پر رہے گا، اور اس حوالے سے کسی قسم کی ایسی کوشش، یہ کل ہمیں الزام دے رہے تھے کہ ہم نے LFO کیوں منظور کیا ہے، ہم نے 7ویں ترمیم کیوں منظور کی ہے، ہمیں تانا دے رہے تھے کہ ہم نے ایک عامر کو 1 سال ورزی کا موقع کیوں دے دیا ہے، لیکن آج ملٹری کورٹس بنا کر ان کو کس حوالے سے جمہوری حکومت میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ آپ کابینہ کا حصہ رہیں گے اس یک طرفہ قانون سازی کے بعد، یا آج رہتی؟ میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ ہم تمام جماعتیں، مختلف لوگ ایک مشاورت کے بعد رد عمل کا اظہار مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ 3 ترامیم آپ نے پیش کی تھی، کتنی شامل کر دی ہیں حکومت نے، کتنی کی ہیں؟ میرے خیال میں تو کوئی شامل نہیں کی۔ اچھا 2 سال مدت والی سر، شکوں پہ آپ کو تحفظات وہ ہم سے پہلے ہم نے اس میں یہ کہا تھا کہ آپ اگر بہت ناگزیر سمجھتے ہیں، ہم یہ تلخ گونٹ پی لیں گے کہ جمہوری کارکن ہوتے ہوئے پارلیمنٹ سے ایک ملٹری کورٹ کی منظوری کے لیے ہم ناگزیر حالات کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے اس پہ اتفاق کر لیا تھا، یہ گناہ کرنے کے لیے ہم تیار ہو گئے تھے، لیکن اس میں یہ کہنا کہ ہر وہ مسلح تنظیم جو مذہب اور فرقے کا نام لے کر بنایا گیا ہو، یہ لفظ کیا سپریم کورٹ کے اس تفتیش سے ماورا نہیں ہے؟ جب سپریم کورٹ کی 2 ارکانی تفتیشی ٹیم نے ان سیاسی جماعتوں کا ذکر کیا تھا کہ ان کی ملیٹنٹس تنظیمیں ہیں، اور کیا ایک صوبے کے وزیر داخلہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے فلانے گینگ کو 3 لاکھ رائفل مہیا کیے تھے؟ ان تمام چیزوں کو آپ ماورا کرنا چاہتے ہیں، یہ سب محفوظ کر دینا چاہتے ہیں، تو پھر اگر اس قسم کی چیزیں ہیں کہ نہ آپ کے سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے، ہم نے کہا کہ کم از کم آپ مدت متعین کر دیں کہ اس مدت کے اندر لیکن کم از کم سپریم کورٹ کا رول ہونا چاہیے، سول عدالت عالیہ عظمیٰ کا کم از کم اس میں رول ہونا چاہیے، لیکن عدالت عظمیٰ کے اس رول سے بھی اتفاق نہیں کر رہے، تو یہ تو پھر ہم ملٹری کے حوالے ہو گئے ہیں، اور اس ملک کے اندر مذہبی اور غیر مذہبی کی جنگ انہوں نے چھیڑ دی ہے۔ آپ کیا نام دیں گے؟ کیا یہ حکومت کا دباؤ ہے، حکومت پر پریشر ہے، کیا یہ نااہلی ہے، کیا ناسمجھی ہے؟ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف ہے، یہ ہم مذہبی جماعتیں لا سکتے ہیں، تو آج کی ترمیم کو آپ کیا جو پارلیمنٹ کا شعور کہیں گے، لاشعوری کہیں گے، بے شعوری کہیں گے، کیا کہیں گے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ بہرحال یا تو پریشر میں ہوا ہے یا ہمارے صاحب جو ہے وہ ٹریپ ہو گئے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ دینی جماعتوں کا رول، کردار جو ہے، کیا ہمیں پاکستان سے لے کر اعتراضات کا سبب بنتا رہا ہے؟ پاکستان کی سالمیت بقا کا مسئلہ ہو، کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو، دینی جماعتوں کو اس طرح سے سراہا نہیں جا سکا ہے کبھی بھی، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ آج ایک ایسا موقع تھا کہ دینی جماعتوں کے تمام اعتراضات، دینی جماعتوں پر تمام اعتراضات دور ہو سکتے تھے اگر آپ اس ترمیم کو منظور کر لیتے اور اس میں حصہ لیتے؟ نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا تھا، ہم اس سے بھی دستبردار ہو گئے تھے کہ آپ اس میں جو مذہب اور فرقے کا لفظ ہے اس کو omit کر دیں، اس سے بھی ہم دستبردار ہو گئے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ جو آئین کے اندر مختلف جدولز کے اندر، شیڈولز کے اندر جو تعصبات کی
اسباب لکھے گئے ہیں جو ہمارے آئین کے الفاظ ہیں اسی کے اصطلاحات ہیں جس پہ مذہب ہے، نسل ہے، قوم ہے، علاقائیت ہے، صوبائیت ہے، تعصبات کی بنیاد پر ان تمام کو شامل کر کے کہہ دیا جائے کہ جو بھی ان ناموں کے ساتھ مسلح تنظیمیں بنائے گا وہ سب اس میں شامل ہوں گی، اس پر بھی نہیں آ رہے ہیں۔ یعنی ہم اس کے لیے تیار ہو گئے کہ آپ مذہب اور فرقے کا لفظ لگائیں اس کے اندر، اس پر ہم تیار ہیں، لیکن باقی جو اسباب آئین کے اندر اس کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو ملک کے اندر پولرائزیشن پیدا کر سکتی ہیں، اس میں نسل کا ذکر ہے، قوم کا ذکر ہے، لسانیت کا ذکر ہے، مذہب کا ذکر ہے، فرقے کا ذکر ہے، وہ سارے آئینی الفاظ آپ اس میں ڈال دیں، کیا قباحت ہے اس کے اندر، لیکن اس پر بھی نہیں آ رہے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ کیا مذہبی جماعتیں اس حوالے سے کوئی تحریک چلانے کی سوچ رکھتی ہیں اس بل؟ یہ تو میں نے کہا کہ جب بیٹھیں گے تو اس پر رد عمل دیں گے۔ مولانا صاحب جماعت اسلامی نے آپ کی کل حمایت کی ہے، تو کیا ہم سمجھیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دینی جماعتوں کو بلا رہے ہیں کہ ایم ایم اے کا دوبارہ کوئی ایک بڑا دینی جماعتوں کا نیا بننے جا رہا ہے، اتحاد بننے جا رہا ہے؟ دیکھیے جو مشترکات ہیں اس پر تو ہم اپنے دوستوں کو بلا سکتے ہیں، جو متفقہ نکات ہیں اس پر مشترکہ سوچ جو ہے ڈیولپ کی جا سکتی ہے، تو اس پر ہم کچھ دوستوں کو انشاءاللہ چند دنوں میں بلا یہ قانون استعمال ہونا ہے، ان کا تعلق آپ کے مسلک سے ہے، دیوبند سے ہے، اور مولانا فضل الرحمان شہید اس لیے اس قانون کے تو پھر وہ مجھ پہ حملے کرتے ہیں۔ کوئی عقل کی بات کہا کرو یار، ہم ایک محاذ پہ جنگ لڑ رہے ہیں، آپ تو جنگ نہیں لڑ رہے، جنگ تو ہم لڑ رہے ہیں اس محاذ پہ کہ کس طرح ہم نے اس محاذ کو تبدیل کیا ہے، کس طرح ہم نے ان کو نہتھا کیا ہے، کیوں ہم نے ان کو اتنا ناراض کیا ہے کہ وہ ہم پہ قاتلانہ حملے کر رہے ہیں اور خودکش حملے کر رہے ہیں۔ کتنے ہمارے آپ کے پارلیمنٹ کے کولیگز تھے جو ہمارے سابقہ پارلیمنٹ کے ممبران سے شہید ہو گئے ہیں، اسی محاذ پہ شہید ہوئے ہیں۔ فوجی عامر کا آپ نے ذکر کیا، اسی کیبنٹ کا مکمل طور پہ حصہ ہے، اس بار بھی آپ یہ کر رہے ہیں اس کیبنٹ کا حصہ ہے۔ ایم ایم اے کو بلانے کا آپ کہہ رہے ہیں، جب آپ کیبنٹ کا حصہ بن رہے تھے تب آپ نے ایم ایم اے سے کسی سے مشاورت نہیں کی، تو اس بار مذہب کے اوپر جب آپ کی بات ہو رہی تو فوری ری ایکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ مشاورت اس بات کو کیوں رکھا جا رہا ہے؟ آپ کس بات پہ؟ حکومت سے الگ ہونے کو مشاورت میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ مذہب نہیں، ہم جو بھی رد عمل دیں گے صحافیوں کے فورم پر نہیں دیں گے، سیاسی لوگوں کے فورم پر دیں گے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا نمائندوں سے بات کر رہے تھے۔ واضح رہے کہ JUI فے کے اراکین نے آج کے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اپنے تحفظات کے حوالے سے میڈیا کو بتا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں آئینی ترامیم کے مسودات میں انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، تمام مذہبی جماعتوں کو بلائیں گے، جو بل پاس ہوئے ان کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر رد عمل ظاہر کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس گناہ سے محفوظ رکھا ہے کہ مذہب کے خلاف بنے قانون کے لیے انہوں نے ووٹ نہیں دیا اور یہ منظوری کسی دباؤ کا نتیجہ ہونے لگی یا پھر انہوں نے کہا کہ حکومت پھنس گئی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے ہماری ساتھی اینکر ابسا کومل نے اور اس ٹرانسمیشن میں وہ ہمارا ساتھ دیں گی۔ بہرحال قومی اسمبلی کے اجلاس کی بات کریں گے جو آج سپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت ہوا، جس میں 21ویں آئینی ترمیم کا بل منظور کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان اب سے کچھ دیر پہلے بات کرے تھے اور انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ دہشت گردی ہوتی ہے، وہ مذہبی یا غیر مذہبی نہیں ہوتی۔ آج کے اجلاس کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور JUI فے نے آج قومی اسمبلی کے اس اہم اجلاس میں شرکت نہیں کی، ووٹ بھی نہیں دیے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک مذہبی ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسلام کے نام پر ہی رہے گا، اسے سیکولر ملک نہیں بننے دیا جائے گا۔ سانحہ پشاور کو مذہبی طبقوں کے خلاف کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ ملک میں مذہبی اور غیر مذہبی کی جنگ چھیڑ دی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اب سے کچھ دیر پہلے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات کی ہے، تحفظات کا اظہار کیا۔ جماعت اسلامی اور جمعیت